لیکن نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ ان کے پاس خزانہ تھا، نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی اختیار تھا۔ شاہ عالم ثانی علامتی بادشاہ تھا۔ اس کا بیٹا پھر 1803 میں بنا اور 1837 تک اکبر شاہ ثانی ہندوستان کا علامتی نمائشی برائے نام بادشاہ۔ 1837 میں اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر کے نام سے تخت نشین ہوا، جو 1857 تک بادشاہ علامتی، نمائشی، فرضی، کٹ پتلی جو بھی کہیں۔ اب ایک طرف سیاسی سفر ہے، اس کے ساتھ ادبی سفر ہے۔ ہم نے یہ دیکھا نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے نتیجے میں دلی اجڑ گئی۔ شاعر اور ادیب یہاں سے چلے گئے لکھنؤ۔ اب کم و بیش 1757-58 میں جب پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہو گئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر قبضہ کیا، تو ہندوستان کا بادشاہ مرہٹوں کے ڈر سے، روہیلوں کے ڈر سے الہ آباد میں بیٹھا ہوا تھا اور پناہ میں تھا، یوں سمجھیں، شجاع الدولہ والی اودھ کی۔ وہاں سے اسے یعنی امداد ملتی تھی۔ پھر رحمت خان روہیلا، روہیل کھنڈ کا نواب تھا، وہ بھی بادشاہ کو بادشاہ بنائے ہوئے تھا۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ مغل شہزادہ پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے ہاتھوں مارا گیا، سراج الدولہ یہ مغل ہے، تو شاہ عالم ثانی نے شجاع الدولہ اور رحمت خان روہیلے کی مدد سے انگریزوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی بکسر کے مقام پر، مگر شکست کھائی۔ اب انگریزوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے لکھنؤ پر قبضہ کر دیا، فیض آباد پر قبضہ کر دیا۔ بہادر شاہ عالم ثانی کو نظر بند کر دیا۔ رحمت خان روہیلے کو بھی انہوں نے اپنی ریاست میں نظر بند کر دیا کیونکہ شکست ہو گئی۔ معاہدہ الہ آباد لکھا گیا 1764 میں۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ کی حکومت قانوناً تسلیم کر لی گئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ اب اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو بڑے مقاصد کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے، شاہ عالم ثانی کو تھپکی دی کہ آپ دلی جائیں، ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے۔ اب شاہ عالم ثانی دلی آ گیا اور دلی کی رونقیں پھر آہستہ آہستہ بحال ہونے، لیکن پھر ایک دفعہ دلی کئی دفعہ اجڑی ہے۔ جب اسی شاہ عالم ثانی کو غلام قادر روہیلا نے نابینا کر دیا 1788 میں، تو پھر دلی ایک دفعہ مرہٹوں کے قبضے میں آ گئی۔ اب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ دلی اجڑ رہی ہے اور منظم آرمی انگریزوں کی ہے، اس نے 19 کو دعوت دی اور دلی ان کے حوالے کی۔ تو اردو شعر و ادب کا دوسرا مرکز پھر دلی بنا اور غالب، مومن، ذوق، ظفر، شیفتہ جو ہیں وہ غزل گوئی اختیار کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ نول کشور میں، لکھنؤ میں، کلکتہ میں پریس بھی لگے۔ اب منظرنامہ تبدیل ہوا۔ ہندوستان کے 3 ادبی مرکز تھے، لکھنؤ، کلکتہ اور دلی۔ اب یہاں اردو بھی ابھر رہی ہے، فارسی بتدریج کمزور ہو رہی ہے، اور 1835 کے لگ بھگ لارڈ میکالے جو وزیر تعلیم تھا، اس نے اپنا سسٹم بھی، ایجوکیشنل سسٹم دے دیا۔ اس ایجوکیشنل سسٹم کے تحت انگریزی کو بھی متعارف کرایا گیا اور ایک نیا نظام بنایا گیا۔ یہ نظام چلتا ہوا جب 1857 میں پہنچا
تو پھر قدم قدم پر انگریزوں کی سازشوں کا ایسا جال بچھا کہ لکھنؤ والوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ 1818 میں لکھنؤ والوں نے، لکھنؤ کے حکمرانوں نے شاہ کا ٹائٹل اختیار کیا۔ اب یہ جو شاہی ہے یہ انگریزوں کے اشارے پر اختیار کیے گئے کہ تم دلی والوں کو کیا سمجھتے، تم ان سے طاقت، تم بھی بادشاہ، اور بدلے میں 2 کروڑ روپیہ انگریزوں نے لے لیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کو بادشاہ بنانے کے لیے، حالانکہ وہ نمائشی بادشاہ تھے، وہی صوبہ تھا، وہی کچھ تھا، اقتدار ان کا نہیں تھا، لیکن انگریزوں نے اپنی ایک چال چلی کہ ان کو کہا کہ تم بادشاہ بنو، یہ بادشاہ بن گئے۔ اب ایک منظر اور طلوع ہو رہا ہے، انگریز حالات کے تحت پورے ہندوستان پر قبضے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے تھے، اسی کے تحت 1748 میں ملتان بھی انگریزوں نے فتح کیا، سندھ بھی فتح کیا، اور 1749 میں لاہور میں مغل سکھوں کی حکومت ختم کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا۔ اور ایک بات جو اسی کے تحت بڑی ضروری ہے کہ جہاں 1757 میں شجاع الدولہ کی حکومت ختم ہوئی، 1799 میں جولائی میں ٹیپو سلطان کو بھی شکست ہو گئی، اس کے بعد ان کا راستہ صاف ہو گیا، انہوں نے اپنا جال بچھانا شروع کیا اور فتوحات کا دائرہ، اور اس فتوحات کے دائرے میں ایک چیز بڑی اہم تھی کہ انگلش بتدریج بڑھنا شروع ہوئی۔ انگریزوں نے ایک پلاننگ کے تحت فارسی کو پیچھے دھکیلا، اردو کو ابھارا۔ 1835 میں انگریزوں نے فارسی کو ختم کر کے ہندوستانی اس کا نام رکھا، اس کو دفتری، عدالتی اور تعلیمی زبان بنا دیا۔ یہ ایک چال تھی، بعد ازاں یہ ختم کر دی گئی، یعنی اردو بھی انگلش کمپلسری کر دی گئی۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں 1721 سے 1857 تک کا یہ جو پیریڈ ہے، کم و بیش 150 برس کا ہے۔ اس 150 برس میں کن کن اصناف نے ترقی کر لی تھی؟ ایک تو شاعری میں غزل ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، قطعات ہیں، رباعی ہے، واسوخت ہیں، یہ ساری اصناف ہیں۔ پھر مثنوی بھی عروج تک پہنچی، مرثیہ بھی انیس و دبیر کے ہاتھوں عروج تک پہنچا، نثر کی روایت کہانیوں تک رہی، فورٹ ولیم کالج۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج سے پہلے 2-3 کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ایک تو فضلی کی دہ مجلس ہے، اسی کے ساتھ سودا کے دیوان مرثیہ کا اردو دیباچہ ہے۔ اردو میں انہوں نے جو اپنا دیوان مرثیہ ترتیب دیا، اس کا دیباچہ لکھا، یہ بھی ہمارے ہاں نثر کی روایت ہے۔ تیسری اہم کتاب ہے جو ترجمہ ہے تحسین کا، 9 طرز مرصع، محمد حسین عطا خان تحسین نے فارسی سے اردو ترجمہ کیا، 9 طرز مرصع، اور اسی کو پھر فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ نے میر امن کے سپرد کیا کہ یہ بہت مشکل ہے، اس میں عربی فارسی لفظ کم کرو، سادہ ہندوستان کی زبان میں لکھو۔ تو داستانوی ادب، اور داستانوی ادب میں پھر ایک اہم داستان، اس کا نام ہے جو لکھنؤ میں لکھی گئی، رجب علی بیگ سرور نے لکھی، فسانہ عجائب۔ اب داستانوی ادب موجود ہے،
اور قرآن حکیم کے تراجم ہیں یا صوفیانہ رسائل ہیں 1857 تک کا منظرنامہ یہ 1857 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی. حکومت کس کی بنی؟ تاج برطانیہ کی. برطانوی حکومت نے ہندوستان کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لیا. کیوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بڑے بھاری ٹیکس وصول ہوتے تھے برطانوی حکومت کو. اس کی پالیسیوں کے نتیجے میں جو ان کا نقصان ہوا، انہوں نے اس کا لائسنس کینسل کر دیا. تم بزنس نہیں کر سکتے، تم انہیں بین کر دیا. تاج برطانیہ نے ہندوستان کا نظم و نسق سنبھال لیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک لانگ ٹرم پالیسی اختیار کی، جس کے تحت انہوں نے اپنا ایک ایجوکیشنل سسٹم بھی دیا، عدالتی نظام بھی دیا، اور اپنا نظم و نسق کو اپنے سٹائل میں چلایا. اگرچہ اس سے پہلے فورٹ ولیم کالج کے بعد 1825 میں دلی کالج بنا کہ مقامی لوگوں کو کچھ علوم بھی سکھائے جائیں. لیکن 1857 کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کا مرکز لاہور بن گیا. کوئی وجہ بتا سکتا ہے کہ لاہور کیوں بن گیا؟ انگریزوں نے 1857 کے بعد لاہور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. وہ کیوں؟ ہاں جی، مطالعہ پاکستان، تاریخ پاکستان، تاریخ پاک و ہند کا اہم سوال ہے جو آپ کو آنا چاہیے کہ دلی اور گرد و نواح، الہ آباد، میرٹھ، یہاں بغاوت پھوٹی. تو اس بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے جو فوجیں انگریزوں کو میسر آئیں وہ پنجاب کی تھیں. نتیجتاً انہوں نے پنجاب کو ہیڈ کوارٹر بنایا. 1857 سے ایک سال پہلے 1856 میں ہندوستان میں ایک اہم واقعہ ہوا. وہ کیا تھا؟ بہت اہم واقعہ. واجد علی شاہ اختر کی حکومت ختم کر کے لکھنؤ کی انڈیپینڈنٹ خود مختاری بادشاہت کا خاتمہ کر دیا انگریزوں نے، اور اسے برطانوی حکومت کا ایک چھوٹا سا ڈویژن بنا دیا، ریاست کا حیثیت ختم کر دی. یہ واقعہ آپ اردو ادب کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ لکھنؤ جو دلی کے بعد دوسرا مرکز بنا تھا وہ انگریزوں نے اجاڑ دیا. ری ایکشن میں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ لکھنؤ والے بھی تھے انگریزوں کے خلاف. نتیجتاً انگریزوں نے لاہور کو ہیڈ کوارٹر بنا دیا. لاہور کو ہیڈ کوارٹر بنانے کے ساتھ 3 تبدیلیاں کی. ایک انجمن پنجاب کا قیام عمل میں آیا. گورنمنٹ کالج لاہور 1864 میں بنا. پھر اورینٹل کالج اور پنجاب یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. یہاں پریس لگایا گیا، سلیبس تیار کیا گیا. انجمن پنجاب کے تحت حالی اور آزاد نے جدید نظم کی تحریک شروع کی. انگریزی علوم و فنون کا سیلاب لاہور میں آیا. نتیجتاً 1901 میں لاہور میں کون سی بڑی ادبی تحریک شروع ہوئی جس کا نام رومانوی تحریک ہے، جو 1901 سے 1936 تک رہی. 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی اور ترقی پسند تحریک کے ساتھ 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا. اب جدید نظم کو فروغ ہوا، افسانے کو فروغ ہوا، ناول کو فروغ ہوا، اور اسی کے ساتھ تنقید، جسے ڈسپلن ایک تنقید کریٹیسزم کا ہے، یہ بھی لاہور سے شروع ہو رہا ہے. اور تنقید کی جو پہلی اہم کتاب ہے وہ بھی جو سمجھے لاہور سے آ رہی. اس کا نام بتائیں. مقدمہ شعر و شاعری. حالی نے یہ کتاب کب لکھی؟ یہ کتاب نہیں لکھی حالی نے. شاباش. یہ ہے ان کے دیوان کا مقدمہ. اس کی ضرورت کیا کیوں پیش آئی انہیں مقدمہ اتنا طویل لکھنے کا کہ اب وہ الگ کتابی شکل میں چھپ رہی ہے وہی مقدمہ دیوان. انہوں نے وضاحت کی تھی جو بک انہوں نے لکھی تھی اس کی وضاحت کے طور پر مقدمہ لکھا.
اس میں کیا تھا وہ اس میں یہ بتایا کہ جو معاشرے کی جو شعر و ادب ہے نا وہ معاشرے کی ترجمانی نہیں کر رہا، اس کو معاشرے کی ترجمانی کرنی چاہیے. اور تذکرہ نگاری کے بارے میں حالی نے انگریزی طرز پر جدید افکار و خیالات کو اپنی غزلوں میں سمویا. اب حالی کو یہ خوف تھا کہ میری شاعری کو قبول نہیں کیا جائے گا. ڈیفینس آف پوئٹری جو یورپ کی روایت ہے، انہوں نے اپنی شاعری کا دفاع کیا ہے. بھئی میری شاعری وہ نہیں ہے کہ یہ فسانہ زلف دراز کا کہیں زندگی سے دراز ہے، یہ نہیں ہے. یہ حسن ہے، عشق ہے، عاشق ہے، محبوب ہے، رقیب ہے، محبوب کا حسن ہے. اور پھر اسی میں موضوعات گھومتے رہے ہیں. حالی نے پہلی دفعہ غزل کہی اور شعر دیکھیں: دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. اب یہ لکھنؤ والوں نے تو اس کا مذاق اڑایا. دیکھ جی یہ شاعری ہے، نہ کہیں عاشق ہے، نہ محبوب ہے، نہ محبوب کا حسن ہے، نہ رقیب ہے، نہ وصل ہے، نہ فراق ہے، نہ یہ بڑی ردی شاعری ہے. اس لیے حالی کی شاعری کے لیے دفاع کے طور پر ایک طویل مقدمہ لکھا. لیکن اردو کی خوش نصیبی کہ اپنی شاعری کے دفاع میں انہوں نے تنقید کی بوتی کا مرتب کر دی. آج بھی جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ حالی کے ہی چل رہے ہیں. حالی کے ساتھ محمد حسین آزاد تھے جنہوں نے لاہور میں آب حیات لکھی 1884 میں، اور اسی آب حیات کو تذکرے اور تاریخ اور تنقید کی درمیانی کڑی قرار دیا جاتا ہے. لیکن حالی کا مقدمہ وہ ایک کمپلیٹ ہماری تنقید کی کتاب ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں بحث کو، آج کے لیکچر کو، جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ سارے شیڈز سمو دیے جائیں کہ نیکسٹ لیکچر کو جب ہم شروع کریں تو یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں. اب آج کے لیکچر کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بر صغیر میں ایک بولی پہلے سے رائج تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا. 712 میں محمد بن قاسم کا حملہ ہوا. 300 برس بعد محمود غزنوی نے یہ علاقے فتح کیے، لاہور کو صوبائی ہیڈ کوارٹر بنایا تو راج دربار کی زبان فارسی بن گئی. 1021 کا سن ہے جب لاہور میں فارسی زبان بولی لکھی جا رہی ہے، اور اس کے بیٹے مسعود غزنوی کے دور میں ایک شاعر ابھر رہا ہے، مسعود سعد سلمان لاہوری، جو پہلا ہندوی کا شاعر ہے. پھر 200 برس بعد شہاب الدین غوری نے غزنوی خاندان کا اقتدار ختم کر کے فتوحات کی، اور 1193 میں دلی بھی اس نے فتح کی. 1206 میں وہ واپس جا رہا تھا افغانستان، جہلم کے قریب اپنے خیمے میں قتل کر دیا گیا. تو اس کے گورنر لاہور اور دلی قطب الدین ایبک نے اپنے امراء سے مشورے کے بعد بادشاہ ہونے کا، سلطان ہونے کا اعلان کیا. یہ پہلا مسلمان بادشاہ. پھر اس بادشاہ نے جو تھوڑے علاقے پر اس کی حکومت تھی اس کو پھیلانے کی کوشش کی. اس کے بعد دوسرا خاندان خلجی آیا جس نے دکن پر اپنی گرفت مضبوط کی. سارا دکن نہیں، گجرات تک انہوں نے کنٹرول کیا. پھر تغلق خاندان نے دکن کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں دکن پورا گنوا دیا. 2 بادشاہ بن گئے، ایک بہنی اور ایک دلی کا بادشاہ. اب یہاں گجرات اور دکن میں وہ جو دلی کی زبان جو ملتان لاہور سے ہوتی ہوئی دلی پہنچی تھی، دلی سے دکن پہنچ گئی. کہا جاتا ہے محمد تغلق جس نے 1327 میں ہیڈ کوارٹر بنایا اپنا
देवगढ़ी को दौलताबाद करार देकर, इसकी माँ जो थी वो मुल्तान की थी और वो यहाँ मुल्तान की ज़बान सराइकी बोलती थी। इसकी फौजों में बड़ी तादाद जो थी बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, सरगोदा और लाहौर के लोगों की फौजों की थी, जो दिल्ली से चली और दक्कन पहुंची। तो वो ज़बान जिसे उर्दू कहा जाता है, उसका अव्वलीन हयूला मुल्तान और गिरदोनवा में तैयार हुआ। गजनवी अहद में ये ज़बान लाहौर पहुंच गई, वहाँ पंजाबी की आमेज़श से इसकी शक्ल तब्दील हुई, फिर ये दिल्ली पहुंच गई। वहाँ इस पर दिल्ली के असरात सबसे ज़्यादा मुरतब हुए। दिल्ली के बाद अदबी ज़बान अभी पूरी तरह नहीं बनी कि ये दक्कन पहुंच गई। 300 साल वहाँ नश्व नुमा पाने के बाद वली दक्कनी के साथ वापस दिल्ली पहुंची और उर्दू शेर व अदब बाकायदा 1721 में अहद मोहम्मद शाही में दिल्ली से शुरू हो रहा है। दिल्ली उजड़ती है, लखनऊ मरकज़ बनता है, साथ कलकत्ता उभरता है और कलकत्ते के बाद 1803 में दिल्ली की सरगर्मियां फिर बहाल होती हैं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़े के लिए एक नई ज़बान की सरपरस्ती की, जिसे उन्होंने हिंदुस्तानी का नाम दिया। इस हिंदुस्तानी ज़बान में इनकलाब उस वक्त आया जब 1857 में हंगामा हुआ। अंग्रेज़ों की बजाय, ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ताजे बरतानिया ने हुकूमत संभाली। उन्होंने अपना पूरा सिस्टम दिया। 90 बरस तक अंग्रेज़ों की बाज़ाब्ता दिल्ली पर हुक्मरानी है, 1857 से 1947 तक। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उर्दू शेर व अदब की पूरी रवायत हमारे पास मौजूद है। नस्र की, नज़्म की, तनकीद की, तारीख़ की। ये देखें, तारीख़ अदबियात का सिलसिला भी कब शुरू हो रहा है। उर्दू अदब की पहली तारीख़ किस ज़बान में लिखी गई? हाँ जी, उर्दू अदब की तारीख़ या तारीख़ अदब उर्दू सबसे पहले किस ज़बान में लिखी गई? अल्लाह आपको हिदायत दे कुछ पढ़ने की। इंग्लिश में राम बाबू, ये बेशक नोट कर लें, राम बाबू सक्सेना ने पहली मर्तबा 1929 में अंग्रेजी ज़बान में हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब की तारीख़ या तारीख़ अदब उर्दू कलम बंद की, जिसका तर्जुमा मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने किया। मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी अब इसी के साथ 20वीं सदी में एक और वाक़या पेश आ रहा है। 1923 में दक्कन में उर्दू छपी किताब, 1928 में पंजाब में उर्दू छपी, फिर राम बाबू सक्सेना की किताब छपी और 1939 में सैयद सुलेमान नदवी की किताब नकूश सुलेमानी सामने आई, जो उर्दू ज़बान की तारीख़, मौलद, मंशा और इस पर रोशनी डाल रही है। ये सारी चीज़ें लेकर 1947 में पाकिस्तान बना, इसका मरकज़ कराची बना। सूबाई मराकज़ लाहौर भी थे, कराची भी था, पेशावर भी और ढाका भी। ये सफ़र यूँ शुरू हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हम बराह रास्त अपने टॉपिक से शुरू करेंगे, मगर एक बात जहन में रखें, आपके ये जो टॉपिक में मुतफर्रिक और मुतनव्वे मौज़ूआत हैं, आपकी पस मंज़र में ये सारी बहस ज़रूरी थी। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत से गोशे समझ में